موجودہ دور کے اندر اس وقت میری گفتگو کے مخاطب وہ احباب ہیں جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر میں صرف انہی سے مخاطب ہوں۔ عام میں سے بھی بہت سارے احباب صاحب اولاد ہیں، آپ کی اولاد بھی زیر تعلیم ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی زندگیوں کو قیمتی کیسے بنانا ہے، کیونکہ اس اولاد کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہونا ہے۔ میرے وہ دوست جو کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو قیمتی کیسے بنائیں؟ خدا را ان فارغ لمحات کو غنیمت سمجھ لو۔ یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت کے طور پر یہ وقت دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ جب تعلیمی ادارے بند ہیں اور تم فارغ ہو تو ان فارغ اوقات کے اندر تم اپنی زندگی کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہو؟ آؤ سنو قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب انسان ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جس راستے پر جا رہی ہے، کیا انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے؟ کیا انہیں نیکی اور بدی کے فرق کا پتہ ہے؟ کیا انہیں نیکی اور گناہ کا علم ہے؟ آؤ خدا را ان فارغ لمحات کے اندر جان لو کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور نیکی کسے کہتے ہیں۔ گناہ کا علم جب ہوگا، گناہ کے بارے میں ہم تب جان پائیں گے کہ جب ہمیں گناہ کے نقصان کا بھی علم ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی چیز کے نقصان کا علم ہونا، وہ بندہ اس کے قریب نہیں جاتا، وہ بندہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ پتا ہو میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، مجھے پتا ہو، مجھے کوئی بتلائے کہ بھائی چند قدم چلو گے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، میں کبھی اس راستے پر نہیں چلوں گا، میں راستہ بدل لوں گا۔ ایک چیز میں اپنے گھر میں لے کر آتا ہوں، کوئی آ کر مجھے بتاتا ہے کہ بری صاحب اس چیز کو گھر نہ لے کر جانا، یہ گھر لے جاؤ گے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا اس چیز کو آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے؟ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مخلص دوست، آپ کے دوست احباب، آپ کے کوئی چاہنے والا آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ کاروبار نہ کرنا، کاروبار کرو گے نقصان اٹھاؤ گے، آپ کبھی بھی اس کاروبار کو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نقصان کا علم ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے یہ گناہ سے کیوں نہیں بچ پا رہا؟ اس لیے کہ اسے گناہ کے نقصان کا علم نہیں ہے۔ گناہ کے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں اس نے کبھی جانچا ہی نہیں ہے۔ گناہ کے کیا نقصانات ہیں اس کے ماں باپ نے کبھی یہ علم اسے عطا کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میز کے اوپر 1000 بسکٹ رکھا ہو نا، 1000 بسکٹ رکھا ہو، اور آپ کا کوئی بتا دے کہ اس 1000 بسکٹوں میں سے ایک بسکٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر زہر ہے، تو آپ کوئی بسکٹ بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے کسی ایک بسکٹ میں زہر ہو، جو میں اٹھاؤں اسی میں زہر ہو، اور زہر کے نقصان کا آپ کو علم ہے، وہ بسکٹ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ زہر میرے جسم کے اندر گیا، وہ زہر مجھے موت کی وادی میں پہنچا دے گا، زہر موت کا سبب ہے۔
زہر موت کا سبب ہے، اس زہر سے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ زہر کے نقصان کا علم ہے۔ شریعت اسلامی کہتی ہے یہ جو تمہاری نفسانی خواہشات ہیں نا، یہ زہر سے زیادہ قاتل شدہ ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات جو ہیں یہ زہر سے زیادہ سخت نقصان دہ ہیں۔ زہر جو ہے وہ تمہیں تبھی موت مارے گا، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے تو تمہیں یہ روحانی موت مار دے گا۔ زہر جو ہے کھاؤ گے تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہوگی، تمہاری دنیا برباد ہوگی، اور اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا کے زہر کے نقصان کا علم ہم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹا زہر کے قریب نہ جانا، زہر کھاؤ گے موت آئے گی، زہر کھاؤ گے یہ نقصان ہوگا۔ کبھی بتایا کہ بیٹا نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر نفسانی خواہشات کو زیادہ پورا کیا جا رہا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ ہم نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر شرعی احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم نفسانی خواہشات کے اوپر آ کر شریعت محمدی کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہ جوانی اللہ نے تمہیں دی ہے، اے طلباء یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اس اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ نفسانی خواہشات کی کبھی پیروی نہ کرنا۔